السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اگر مودی دوبارہ الیکشن جیت گئے اور پھر اقتدار میں آ گئے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ہندوستان پہ، پاکستان پہ۔ اس سے پہلے کہ گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیں، ایک بڑی پرانی کلاسک سٹوری ہے ملا نصیر الدین کی، جو غالباً آپ نے سنی ہوگی۔ ذرا اس کو اپنی میموری کو ریکال کر لیجئے کہ ملا نے ایک دفعہ اپنا گدھا جو تھا اس کو چھت پہ چڑھا دیا۔ دوسرے دن جب اس کو چھت سے نیچے اتارنے کے لیے گئے تو اس نے بڑا ریزسٹ کیا اور وہ نہ اترے۔ ملا تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ملا نے کوشش کی۔ اب جب ملا اس کے پاس گئے تو اس نے ایک دو لتی ماری ملا کو۔ ملا چھت سے نیچے، گدھا اوپر، پھر گدھے نے اور شور مچایا اور پاؤں پٹکے، اور کیا ہوا کہ وہ مٹی کی جو چھت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، گدھا نیچے گرا، گدھے کو بھی چوٹ لگی، ملا بھی زخمی ہوئے اور یہ سارا فساد برپا ہوا۔ ملا بیٹھے غور و خوض کر رہے تھے کہ ملا کے ایک دوست آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ملا آپ اتنے غور و فکر سے میں ہیں، کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو ملا نے کہا آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گدھے کو کبھی اوپر نہیں چڑھانا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو اسی کے مقام پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر نااہل آدمی کو اگر آپ اوپر پہنچا دیں تو وہ آپ کو بھی ہرٹ کرے گا، اپنے آپ کو بھی ہرٹ کرے گا، آپ کی ملک کو، آپ کی ملکیت کو، سب کو نقصان پہنچائے گا۔ اور یہی صورتحال آج کچھ ہندوستان کی ہے کہ گزشتہ 5 سال میں مودی سرکار نے پوری دنیا میں ہندوستان کے امیج کو تاراج کر دیا، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس بات کا اقرار ابھی ایک دن پہلے ایک میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا، دلی کے چیف منسٹر ہیں اگروال صاحب، اروند کیجریوال صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستان 70 سال میں ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کر سکا، لیکن مودی سرکار نے 5 سال میں یہ کام کر دکھایا۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ یہ بات ان کی غلط ہے کہ پاکستان نے مذہبی بنیاد پہ تقسیم کرنی چاہیے، نہیں کر پایا۔ پاکستان اس قسم کی سوچ رکھنے والا ملک ہی نہیں کہ وہ ان چکروں میں پڑے۔ ان کے تو گزشتہ 20 سال سے 25 سال سے 2 ہی کام ہو رہے ہیں۔ اس ملک میں تو پولیٹیشین لوٹ رہے ہیں خزانے کو، اور فوج جو ہے وہ ہتھیار پہ ہتھیار بنا رہی ہے۔ بس یہ 2 کام ہوئے ہیں، واقعی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ جی اب اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ 5 سال میں جو نقصان یہ پہنچا چکے ہیں، اب دوبارہ اگر یہ اقتدار میں آ گئے تو کیا حشر ہوگا ہندوستان کا۔ آج کوشش یہ ہے مودی اور امت شاہ کی کہ وہ بڑے پیمانے پہ ووٹ حاصل کریں، 300 سیٹ کے قریب، اور پھر اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد ہٹلر کی طرح، جیسے اس نے الیکشن جیتنے کے بعد اپنا آئین چینج کیا تھا، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے آئین کو جو ہے وہ ہندتوا کا آئین بنا دیں۔ دیکھیے، ہندوستان کی اپنی ایک پہچان، بہت اچھی خوبصورت پہچان رہی ہے، جو باپو کی، نہرو کی جو سوچ تھی ایک سیکولر ہندوستان کی، اور پوری دنیا اس کا احترام کرتی تھی۔ یہ لوگ جب سے آئے ہیں انہوں نے وہ نفرت پھیلائی ہے اور نفرت کی بنیاد پر اپنا ووٹ بینک قائم کیا ہے کہ ملک کے ہر حصے میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، دلت کو مار رہے ہیں، کرسچنز کو مار رہے ہیں، سرداروں کو ہر ایک طرف انہوں نے جو ہے تباہی پھیلا رکھی ہے، اور وہ اپنا ووٹ بینک پکا کیا ہوا ہے۔ وہ قوم بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ ان کے پیچھے چلی گئی ہے۔ اگر آپ ان سے یہ جا کے پوچھیں مودی صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے آئین میں تبدیلی کی تو اس قوم کی، اس ملک کی آئیڈیالوجی کیا ہوگی؟ دیکھیے، کوئی بھی قوم جو ہے وہ بغیر آئیڈیالوجی کے تو قائم نہیں رہ سکتی۔ ان کی آئیڈیالوجی آپ کو پتہ ہے، سوائے نفرت، ماردار، دنگا فساد، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ آئیڈیالوجی کی وہی اہمیت ہے جیسے گھر میں بنیاد کی جو اہمیت ہے، یا درخت میں جڑ کی جو اہمیت ہے۔
آپ کا پولیٹیکل، آپ کے سوشل، آپ کے اکنامیکل آئیڈیاز مل کر آپ انصاف کے ذریعے ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. آپ کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. ان کی کیا ویلیوز ہیں؟ اگر آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہوگی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مودی صاحب اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. اور بہت زیادہ کریں گے تو وہ جائیں گے امت شاہ کے پاس اور جا کے کہیں گے کہ ذرا یہ تو بتاؤ یہ آئیڈیالوجی کیا ہو گیا ہے. اور وہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی انہی کی طرح کورے ہیں. وہ کہیں گے ارے مودی جی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ ارے یو پی میں یوگی آدتیہ جو ہے وہ اور پیسے مانگ رہا ہے ووٹ پکڑنے کے لیے، اس کی فکر کیجئے، یہ چھوڑ دیجئے. یہ سطح ہے ان کی. اور اگر یہی سوال آپ نہرو جی سے کر لیتے کہ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آئیڈیالوجی کس کو کہتے ہیں، تو یقین کیجئے وہ 25 سے 40 منٹ تک اس پہ بات کرتے، آپ کو بٹھاتے اور سمجھاتے کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے اور ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے. یہی فرق ہے بی جے پی میں اور دوسری جماعت میں. بالکل واضح فرق ہے. اس کو جو سمجھنا چاہے سمجھ لے، جو ڈینائی کرنا چاہے وہ تو ڈینائی کرے گا، وہ کرتا رہے. دیکھیے آج ہندوستان نے جس بڑی طاقت کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلنا شروع کیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کریں گے اور ان کے ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیں گے، کیا ہندوستان کو اس کی ضرورت تھی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس کی ضرورت تھی. لیکن ہندوستان نے اپنا کندھا فراہم کر دیا ہے. اب ان کے کاندھے پہ رکھ کر یہ کام ہوگا. آج کی دنیا میں ذرا سوچیے، یہ مفادات کی دنیا ہے. کسی ملک کا ہندوستان سے کیا مفاد ہوگا جو ہندوستان کو سپورٹ کریں گے، اس کام کے لیے سپورٹ کریں گے؟ ان کے اپنے مفادات ہیں. پاکستان کا ایٹمی پلان سب کو جو ہے برا لگتا ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ اگر اپنی سروسز پیش کر رہا ہے تو کرے، اور اس کا اینڈ رزلٹ اس کو سامنے آئے گا، ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک اچھا سا شعر سنیے کہ جو سکھا رہے ہیں تمہیں سبق رفاقتوں کا، ان کی تاریخ سنو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ابھی مہاتیر محمد صاحب آئے تھے، انہوں نے جو جاتے ہوئے بیان دیا ہے اس بیان پہ غور کیجیے. انہوں نے کہا پاکستان نے ایک ایسی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ اب کوئی اگر پاکستان سے جنگ کرے گا تو وہ اپنی ناک توڑوا بیٹھے گا. وہ صلاحیت کیا ہے؟ وہ یہی اینٹی میزائل سیٹلائٹ جو ہے، یہ اسی کی بات ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. ہندوستان نے اناؤنس کر دیا ہے اور اب پاکستان اس کو اناؤنس کرے گا. پتہ نہیں کیا حکمت ہے، کیوں چھپا رہے ہیں، جب بھی جو وہ جانتے ہوں گے. لیکن ہندوستان کو بڑا گہرا نقصان پچھلے 5 سال میں پہنچا ہے. پوری دنیا میں ایک اچھا خوبصورت امیج تھا ہندوستان کا، برباد کر دیا انہوں نے مار مار کے مسلمانوں میں. ایک افغانی ایک پاکستانی سے کہہ رہا تھا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ہی خبر ہوتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کیسا قتل عام کیا جا رہا ہے؟ صرف تم ان کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا ہی وہ مسلمان بھائی ہمارا بھی ہے، ہم بھی وہ تصویریں دیکھتے ہیں. ایران بھی دیکھتا ہے. ایران کے بھی ایک ایمبیسڈر صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم غافل ہیں، ہم بھی سب دیکھتے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سیکنڈ میں خبریں اور تصویریں آتی جاتی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بڑے اسٹیٹمنٹ کی، بھاشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک تصویر سب کو بتا دیتی ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب اس سے ہوگا کیا؟ اگر یہ دوبارہ اقتدار میں آئے، علیحدگی پسند تنظیمیں چاہے وہ پنجاب میں ہو، کشمیر میں ہو، آسام میں ہو، ناگالینڈ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ان کو مزید تقویت ملے گی، نفرت مزید بڑھے گی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا رحم کر دے کہ جو ہندوستانی معاشرے کے لیے بھی قابل قبول ہو، ان کے لیے بھی اچھا ہو، پڑوس میں پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو، پوری دنیا کے لیے اچھا ہو. لیکن اگر آنکھیں بند کر کے نفرت کی بنیاد پہ ووٹ بینک بنایا گیا اور ووٹ دیے گئے، اور یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز وہاں بیٹھے دن رات جو میڈیا پورا خرید لیا انہوں نے، یہ جو اس کا بی جے پی کا ساتھ دیتے ہیں،
ان کو چاہیے آپ کے ہمارے لیے اس ملک کے غریب عوام کے لیے تو ذرا سوچیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ، وقت کی میزان میں تل رہے ہیں.